آنکھوں کے سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور جو ہے اتنی عمر کا ہونا چاہیے. فرمایا کہ جانور تم ذبح کرو تو وہ مسنہ ہونا چاہیے. مسنہ فرمایا کہ مسنہ جو ہے، اب اس میں مسنہ کو اگر ہم لغت میں دیکھیں نا تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک معنی ہے مسنہ کا عمر والا، اور ایک معنی اس کا ہے کہ دو دانتوں والا. مسنہ کا معنی دو دانتوں والا. تو لہذا اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف یہ ہو گیا ہمارے احناف کا اور دیگر کچھ مسالک کا، کہ ہمارے ہاں مسنہ وہ ہوتا ہے کہ جو عمر والا ہو، یعنی اس کی عمر 2 سال ہو. اگر وہ مسنہ جانوروں میں الگ الگ ہے. مسنہ چھوٹے جانوروں میں بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اس میں مسنہ 1 سال کا ہوتا ہے. 1 سال کا. گائے مذکر مؤنث، گائے یا بیل، یہ اپنا بھینس یا مذکر اس کا، تو اس کا مسنہ جو ہے وہ 2 سال سے اوپر کا ہوتا ہے. جیسے وہ 1 سال سے اوپر کا، 1 سال سے بس 1 سال کا مکمل ہو گیا تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے، چھوٹا جانور. اور بڑا جانور جو ہے وہ 2 سال مکمل ہو گئے. تو اونٹ بھی اس طرح، اونٹ کا جو مسنہ ہے وہ 5 سال کا ہے. 5 سال کا، 5 سال سے کم نہ ہو. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے بکری نے بچہ دیا ہمارے یہاں گھر میں خود، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ والے دن پیدا ہوا تھا. یہ اب دوسرے سال 10 ذی الحجہ کو وہ مکمل سال کا ہو گیا. وہ 10 بجے مثلا پچھلے 10 ذی الحجہ کو 10 بجے پیدا ہوا تھا، اب اس کو 11 بجے اس کو ذبح کر سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو 11 بجے. یہ حساب بھی چاند کے حوالے سے ہے، قمری جو مہینے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہے، شمسی سے نہیں ہے. اس میں فائدہ 10 دن کا اور بھی پڑ جاتا ہے. شمسی جو دن ہوتے ہیں وہ سال کے 300 تقریباً 65 ایک دن اوپر نیچے، اور جو قمری دن ہوتے ہیں وہ 355 ایک دن اوپر نیچے. 10 دن کا فرق ہے اس میں. تو لہذا اس کی عمر کے حوالے سے بھی قمری سال کو دیکھا جاتا ہے، شمسی کو نہیں دیکھا جاتا. شمسی نہیں، قمری. بلکہ ہم چاند کو دیکھیں گے کہ پچھلے سال اگر اس چاند کی اس تاریخ کو یہ پیدا ہوا تھا، آج اگر وہ اسی تاریخ کو آ گیا ہے تو وہ سال کا مکمل ہو گیا ہے. وہ 10 ذی الحجہ کو پچھلے سال پیدا ہوا تھا، تو آپ 10 ذی الحجہ کو اس کے 1 گھنٹے بعد بلکہ 1 منٹ بعد بھی اس کو قربان کر سکتے ہیں. وہ 11 کو پیدا ہوا تھا تو آپ دوسرے دن قربانی کریں تو وہ جانور آپ کے لیے، ہمارے لیے دوسرے دن کے لیے قربانی کے لیے جائز ہے. وہ 12 ذی الحجہ کو پیدا ہوا تھا تو ہمارے لیے اگلے سال وہ 12 ذی الحجہ کو جب پیدا ہوا تھا اس کے 1 منٹ، 2 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد وہ قربانی کرنے کے لیے جائز ہے. تو یہ ہمارے ہاں عمر ہے. اور بعضوں کے نزدیک عمر نہیں ہے بلکہ 2 دانت ہیں کہ دانت ہونے چاہیے. دانت، اس پر بھی دلائل ہیں، اس پر بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت اس میں صرف ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ 2 دانت ہونے چاہیے. 2 دانت بس، جانور جو بھی ہے 2 دانت کا ہو. ہمارے ہاں عمر ہے، دانتوں کا نہیں دیکھا جاتا، اگرچہ وہ دانت اس نے نہیں گرائے. اچھا، بعض اوقات جو ہے نا یہ دانت جو ہے نا، یہ چونکہ میں تو دیہات سے تعلق رکھتا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور ہمارا کام بھی جانوروں کا تھا. میرے والد صاحب کا یہاں پر جانور وہاں سے خریدنا، اور جہاں ملیر 15 نمبر میں اپنی آڑت تھی تو یہاں پر بیچنا، تو وہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک جانور جو ہے نا وہ جب کھیرا ہوتا ہے نا، کھیرا دانت نہیں گراتا. جب وہ دانت نہیں گراتا نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارا انسانوں کا بچہ، ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے دانت نہیں ہوتے، وہ دانت نکلتے ہیں. جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت موجود ہوتے ہیں، اس کے دانت موجود ہوتے ہیں. اور جب وہ موجود شدہ دانت جب گرتے ہیں تو وہ پھر مسنہ بنتا ہے، وہ 2 دانتا بنتا ہے جانور کا دانت جو ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 1 سال ہے نا چھوٹے جانور کی مدت، تو 1 سال کے بعد وہ جانور دانت گراتا ہے
لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سال کے بعد فوراً ہی گرا دے، اس پر 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 سال ہو جاتے ہیں، اور جب گراتا ہے تو چاروں دانت اکٹھے گرا دیتا ہے۔ وہ مسنہ، وہ دو دانتا ہوتا ہی نہیں ہے، جب وہ 2 مکمل کھیر والے دودھ والے دانت باقی رکھے، وہی دودھ والے دانت اس پر باقی رہے، اور جب اس نے گرایا تو 4 دانت گرا دیے، یعنی وہ چوگا ہو گیا، 4 دانتوں والا ہو گیا۔ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، قربانی کی جانوروں کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، عمر کتنا ہے اس کی۔ تو عمر جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ بھیڑ، بکری، دمبا، مینڈھا، اس کی عمر 1 سال، اور اگر دمبا وغیرہ ہے نا، دمبا وغیرہ، اس میں خصوصیت ہے، مخصوص ہیں، یہ قانون بھیڑ بکری پر نہیں چلے گا، صرف دمبے کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص مثلا کسی جانور کو کر دیا، کسی کے لیے خاص کر دیا، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ عوام الناس اپنی امت مکمل کے لیے خاص کیا۔ لیکن ایک خاص جانور کو، دمبا، وہ اگر دیکھنے میں ہے تو 6 ماہ کا، دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ حدیث میں آ گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن پھر ہم دوسرے جانوروں کو، بھیڑ بکری کو، اس پر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پھر صرف اسی کی اجازت دی ہے۔ تو اگر دمبا ہے تو دمبا 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، اور 6 مہینے کا ہو اور بالکل نحیف سا، کمزور، ساشے قسم کا طرح ہو، تو پھر تو نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ دیکھنے میں کوئی دیکھے تو ہاں یار واقعی سال کا ہے، تو ایسے دمبے کی عمر اگر وہ 6 ماہ ہے نا، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، اس کا مذکر، تو اس کی عمر جو ہے 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ۔ اور اس سے بڑا جانور اونٹ ہے، تو اونٹ کا جو ہے، اونٹ کی عمر 5 سال، 5 سال سے کم جتنے ہوتے ہیں نا، مثلا 5 سال سے کم اونٹ ہے تو اس کو اونٹ کا جزا کہتے ہیں۔ اگر بیل، گائے جو ہے نا، وہ اگر 2 سال سے کم ہے تو ہم ان کو بکر کا جزا کہتے ہیں۔ اگر بھیڑ، بکری اور یہ اگر سال سے کم ہے تو اس کو جزا کہتے ہیں۔ جب وہ 2 سال کے ہو جائیں تو اسے مسنہ کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے مسنہ جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے، جزا کا حکم نہیں دیا ہے۔ جزا چلے گا صرف دمبے کے اندر۔ دمبا اگر 6 مہینے کا ہے، دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ جانور ہیں، جانوروں کے قسمیں بھی بتا دیں، جانوروں کی عمریں بھی بتا دیں، اور جانوروں کے جو عیوب تھے، عیب کتنا ہو تو ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیے۔ لیکن اس میں کافی کچھ رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر مجھے دے دیا کریں، تاکہ میں اس کا جواب بھی دے دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو سارے سوال میرے ذہن میں آتے جائیں میں جواب دیتا